فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحميد وفرقان اللذين فاستعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما ورب زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمين يا رب العالمين. حمد و ثنا، تعریف، تسبیحات و تحمیدات مالک کل، خالق کائنات، وحدہ لا شریک رب کے لیے جس کا کوئی شریک نہیں. درود و سلام ہوں کائنات کے امام اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے رحمت بنا کر بھیجا اور قرآن کے اندر اعلان فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. حمد و ثنا، درود و سلام کے بعد اللہ رب العالمین اپنی رحمت میں جگہ دے صحابہ کرام کو، اولیاء کرام کو، علماء حق کو، جنہوں نے اس دین حق کو مینوان ہم تک پہنچایا. ہم گزشتہ خطبوں کے اندر جو ہم نے ایک حساس موضوع شروع کیا تھا، علامات قیامت، قیامت کی نشانیاں. قیامت کا کسی کو پتہ نہیں کب آئے گی، کوئی نہیں جانتا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آثار بتائے، کچھ نشانیاں بتائی قیامت سے پہلے کیا ہوگا. اور اس میں دو قسمیں ہیں، ایک بڑی نشانیاں، دوسری چھوٹی. اور چھوٹی کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک جو ہو چکی اور دوسری وہ جو ہونے والی ہے. اور ہم جو بات کر رہے ہیں قیامت کی ان نشانیوں کی جو ہو چکی ہے، ان میں ہم نے 6 نشانیاں گزشتہ جمعہ میں بتائی تھی، اور آج جو ہے 7ویں سے ہم شروع کریں. 7ویں نشانی جو ہے انواع و اقسام کے فتنے کثرت سے ظہور. یعنی قیامت کے قریب جو ہے، قیامت سے پہلے جو چھوٹی نشانیاں ہیں، فتنے کثرت سے ہوں گے. جس کی مثال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تسبیح جو مالا ہوتی ہے نا، مالا جو ہار ہوتا ہے، ہار موتیوں کا، اس سے تشبیہ دی جب وہ ہار جو ہے اس کا دھاگا جب ٹوٹ جاتا ہے
تو پھر اس کے دانے جو ہیں کثرت سے ایک کے بعد ایک گرنا شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے قیامت سے پہلے جو ہے فتنوں کا ظہور ہوگا. فتنے کثرت سے ہوں گے. اور یہ فتنہ جو ہے سب سے بڑا جو ہے بد نظری کا فتنہ. بد نظری کا فتنہ. سیٹلائٹ چینلز آپ دیکھ رہے ہیں. ایک مسلمان کو آج کے ماحول میں اپنے ایمان کو بچانا بہت مشکل ہے. اپنے ایمان کو سلامت رکھنا ایسا ہی ہے جیسا اپنے ہتھیلی پہ دہکتا ہوا انگارہ رکھنا، اس کے برابر. تو میں نے آپ کو پہلے ہی یہ بولا کہ جو یہ نشانیاں ہو رہی ہیں یا ہو چکی ہیں، انہوں نے کسی بھی حالت میں ہونا تھا، کیونکہ اس کی پیشن گوئی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے کی. اس سے دو چیزیں سمجھ میں آتی. ایک اسلام کی حقیقت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت. اور تیسری چیز، ان سے ہم نے سبق حاصل کرنا ہے کہ جب یہ قیامت کی نشانیاں ہو رہی، ان کا ظہور ہو رہا ہو یا ہو چکا ہو، ایسے وقت میں ایک مومن، ایک مسلمان کا کیا ذمہ داری، اس پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی. ہمیشہ گناہوں کو یاد رکھنا چاہیے. گناہ اپنے جو کیے ہیں پیچھے، ان کو بھولنا نہیں چاہیے. ان کو یاد رکھتے ہوئے اللہ سے معافی مانگنا، توبہ کرنا، استغفار کرنا اور اعمال میں جلدی کرنا. تو یہ ساتویں نشانی جو تھی، یہ ہے وہ فتنے جو ایک کے بعد ایک شروع. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ ایسے وقت میں ان فتنوں کے آنے سے پہلے یا یہ چل رہے ہوں، نیک اعمال میں جلدی کر، گڑ گڑاؤ، اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے توبہ کر. اور اس کے بعد صاحب کتاب جو ہے، جس نے یہ کتاب لکھی ہے، ڈاکٹر محمد بن عبد الرحمن العریفی، اس میں صرف قیامت کی نشانیوں کا ذکر. اور 8ویں نشانی جو ہے سیٹلائٹ چینلز کی برباد. سیٹلائٹ چینلز کیا ہے؟ یہ جو ہمارے جیب میں موبائل ہے، ہمیں پتہ نہیں کہ ہمارے بچے اس پر کیا دیکھ رہے ہیں، یہ ہم نہیں جانتے. اگر ہم جان جائیں تو پہلی فرصت میں اپنے بچوں سے چھین کر اس کو توڑ دو گے. اس وقت قریباً 30,000 سیٹلائٹ جو خلا میں ہیں، جو بے حیائی پھیلا رہے. تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پہلے سے ہمیں آگاہ کر دیا. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر یہ آیا ہے کہ آسمان سے بلائیں فتنے نازل ہوں. یہ آسمان کا فتنہ، شکلز کا فتنہ، بے حیائی کا فتنہ،
تباہی کا فتنہ اور یانیت کا فتنہ، اللہ حفاظت کرے۔ ایسے میں ایک مسلمان کو، ایک مومن کو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کتنی محنت کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد جو نوواں فتنہ، نویں نشانی جو ہے پیشن گوئی، جو قیامت سے پہلے لیکن ہو چکی ہے۔ نویں نشانی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفین کی جو جنگ ہوئی اس کی پیشن گوئی کی تھی کہ مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑیں گی۔ جنگ صفین جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے درمیان ہوئی۔ بہرحال وہ جنگ ہوئی، وہ اللہ کے حوالے۔ صحابہ کے بارے میں ہمارا کوئی کمنٹ نہیں۔ صحابہ کے بارے میں اہل سنت والجماعت، کتاب و سنت کو ماننے والے صحابہ کے بارے میں ہم کوئی کمنٹ نہیں کرتے۔ صحابہ کے بارے میں ہماری زبانیں جو ہے خاموش، کیونکہ سب سے زیادہ علم رکھنے والی ذات جو ہے وہ اللہ کی ہے۔ اللہ نے ان کو سرٹیفکیٹ دے دی، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہوں اور یہ مجھ سے راضی۔ اتنا کافی ہے ہمارے لیے۔ اس لیے جس نے اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا ہے تو صحابہ کے بارے میں اپنی زبانوں کو لگام لگائے۔ صحابہ 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 کا مقام بہت اونچا، اور طبقات صحابہ، ہر ایک صحابی کا اپنا مقام۔ سب صحابہ جو ہیں وہ عدول ہیں، وہ عدل پر ہیں، وہ حق پر ہیں، وہ راست باز ہیں، وہ جنتی ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانبردار، وہ اللہ کے قرآن کو ماننے والے، وہ اسلام کے احکام پر عمل کرنے والے۔ اس لیے جب محدثین حدیث کی تحقیق کرتے، سند کی تحقیق، حدیث ایسے ہی نہیں بولی جاتی جیسے مارکیٹ میں آپ دیکھ رہے ہو، ایسی حدیثیں، اور اس کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایسی باتیں سنو گے جو ہم نے نہیں کہی ہوں۔ معاشرے میں دیکھ لیجئے ایسے ایسے فتنے، یہ بہت بڑا فتنہ۔ اس سے بڑا کیا فتنہ ہوگا کہ جو بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بتائی ہو اور ہم اس بات کو نمروں سے بیان کریں اور لوگوں پر اس کو اعمال کے لیے دعوت دے دیں۔ اس سے بڑا فتنہ کیا ہو؟ کیونکہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، لا تکذبوا علیہ، مجھ پر جھوٹ مت باندھنا، فإنہ من کذب علیہ، اور جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے، وہو فی النار، وہ جاننے نہیں ہے۔ جس نے وہ بات کہی جو نبی نے نہیں کہی وہ اپنا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم میں سمجھے، کیونکہ دین دو چیزوں کا نام ہے، اللہ کا قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہ دین ہے، یہ اسلام ہے۔ کسی ملا کی بات کو دین بنایا نہیں جا سکتا، کتنا بڑا، کتنی پگڑی بڑی ہو، کالی ہو، نیلی ہو، پیلی ہو، سفید ہو، جو بھی ہو۔ دین کے بارے میں پگڑیوں کو نہیں دیکھا جاتا، ٹوپیوں کو نہیں دیکھا جاتا، دین کے بارے میں دلیل دیکھی جاتی ہے۔ اس کی دلائل کیا ہے؟ یہ جو بات کر رہا ہے کیا اس کے لیے کوئی دلیل ہے؟ اگر
کیجئے، اگر نہیں ہے تو چھوڑ دیجئے، چاہے دنیا میں معاشرے میں اس کا کتنا بڑا نام ہو۔ تو جنگ صفین کی جو پیشن گوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑیں۔ ہزاروں میں صحابہ شہید ہوئے اس میں، لیکن اس پر کوئی کومنٹ نہیں۔ اس کو محدثین نے جب اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیا، مشاجرات صحابہ، مشاجرات، درخت پر ٹہنیاں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی، نہ کہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتی۔ صحابہ کی جو آپس میں جو اختلاف ہوا وہ ہم اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ اللہ سے بڑا فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں، ہماری اوقات ہی نہیں، ہمیں اپنے اختتام کا پتہ نہیں تو ہم صحابہ پر کیا کومنٹ کریں گے۔ تو یہ نویں نشانی تھی جو صفین کے اندر دو مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں ٹکرائے۔ اس کے بعد 10ویں نشانی خوارج کا ظہور۔ خوارجوں کا ظہور یہ بھی ہو چکی۔ خوارج وہ لوگ تھے جن کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا تھا، ایک آدمی مجلس کے اندر موجود تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال بانٹ رہے تھے، مال بانٹتے بانٹتے وہ کھڑا ہو گیا، بوڑھا تھا، میرے ذہن میں اس کا نام اس وقت نہیں آ رہا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں کہ ایک خطیب ہو یا عالم ہو، یہ سب کچھ نہیں جانتا، اس کو بھول بھی جاتا ہے۔ تو اس نے اعتراض کیا، انصاف کیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ غالب ہے فرمایا، بھلے آدمی اگر میں انصاف نہ کروں پھر اس زمین پر کون ہے جو انصاف کرے گا۔ تو اس کے جانے کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اندیشہ ہے کہ اس کی نسل سے وہ لوگ پیدا ہوں گے، یعنی خوارج کا ذکر کیا، جو بہت لمبی نمازیں پڑھیں گے، قرآن کو ایسے پڑھیں گے، آپ اپنے قرآن کا پڑھنا ان کے سامنے حیج جانو گے، یعنی حقیر جانو گے، ہمیں پڑھنا ہی نہیں آتا۔ عبادت ایسی ہوگی کہ تم لوگ اپنی عبادت کو حقیر جانو گے، اتنی عبادت کریں گے۔ ابن ملجم جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، بہت کثرت سے وہ عبادت کرتا تھا۔ عجیب واقعہ محدثین نے اس کا ذکر کیا کہ اس کو ایک ایک انگ کاٹا گیا، کوئی تکلیف نہیں رویا۔ بولا جب زبان کاٹنے لگے تو اس نے رونا شروع کر دیا۔ بولا ڈر گئے؟ بولا نہیں، اس زبان سے میں اللہ کا ذکر کرتا تھا، اس درجے کی عبادت، اس درجے کا ذکر و اذکار۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس نے شہید کیا، ابن ملجم سے پوچھا گیا تو نے اس کو شہید کیوں کیا؟ اس نے کہا نعوذ باللہ یہ کافر ہے۔ اس قسم کے لوگ، اور وہ لوگ بھی قرآن سے ہی دلیل دیتے تھے، قرآن کو اپنے طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ اور اس وقت بھی معاشرے کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں۔ خوارج کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ تھا۔ ان کی صفت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ وہ زیادہ لوگوں کو کفر کے فتوے دیتے ہوں گے، لوگوں کو، مسلمانوں کو کافر بناتے ہوں۔ یہ صفت ہوگی خوارجوں کی۔ خوارجوں کی صفت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے حکمرانوں کی بغاوت کریں گے۔ غلطیاں ہو سکتی ہیں حکمران سے بھی، عوام سے بھی،
لیکن وہ زیادہ اختلافات کرتے ہوں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ اسی کی نسل سے وہ ہوں گے. وہ خوارجیوں کا بہت بڑا فتنہ یہ ہو چکا ہے. اور خوارجیوں کی یہ بھی صفت ہوگی وہ اپنے بغیر کسی کو ایمان والا نہیں سمجھتے ہوں. باقی سارے کافر میں ایک مسلمان ٹھیکیدار. معاشرے کے اندر دیکھیے بڑے ٹھیکیدار نکل آئے. تو یہ 10ویں نشانی یہ بھی ہو چکی ہے. اور یہ خوارج جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کافر سمجھتے تھے اور حضرت معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ. یہ نشانی بھی ہو چکی ہے. تو اس کے بعد جو ہے 11ویں نشانی جو صاحب کتاب نے جھوٹے مدیانی نبوت کا ظہور. جھوٹے جو اعلان کریں گے جو دعویٰ کریں گے میں نبی ہوں. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اپنے دلوں کو تنگ مت کیجئے جب کوئی ایسی نشانی ہو جاتی. کیوں؟ اس سے مومن کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. جو 1450 سال بعد پہلے بات بتائی گئی ہے وہ آج میرے زمانے میں پوری ہو رہی. ہمارا طریقہ کار یہی ہے. ظہور ہوا ہو یا ہو رہا ہو فتنے چل رہے ہوں ہمیں اپنے گناہوں کو نظر میں رکھتے ہوئے اللہ سے توبہ کرنی استغفار کرنی اور نیکیوں میں جلدی کرنی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تک قیامت نہیں آ سکتی جب تک نہ 30 جھوٹے دجال پیدا ہوں گے اس امت میں اور وہ نبی ہونے کا دعویٰ کریں. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر مسلمہ بن کذاب نے اعلان کیا تھا دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی ہوں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں اس کا کلہ کما کیا گیا. اور ایک اور بھی تھا ایک عورت نے بھی دعویٰ کیا. اور 13ویں صدی کے اندر ہمارے 19ویں صدی عیسوی کے اندر بھی ہمارے ہندوستان میں بھی ایک آدمی نے دعویٰ کیا. مرزا غلام احمد قادیانی. اس نے بھی اعلان کیا کہ میں پہلے کہا میں کتاب لکھوں گا میں دفاع کروں گا اسلام کا دفاع. اللہ رب العالمین جس کو اسلام پر ثابت قدم رکھنا چاہے وہ رہ سکتا ہے. کوئی کہے کہ میں اپنی وجہ سے اسلام پر ثابت قدم رہوں نہیں ہو سکتا جب تک اللہ توفیق نہ دے. مرزا نے پہلے اعلان کیا کہ مجتہد ہوں. اس کے بعد اعلان کیا میں عیسیٰ ابن مریم ہوں. اور اس کے بعد اعلان کیا کہ مجھ پر وحی آتی. اس نے دیکھو کتنا بیوقوف تھا. مولانا ثناء اللہ امرتسری رحم اللہ اس کا رد کرتا تھا. مولانا سے کہا ایک بار میں آپ کو دلیل دیتا ہوں کہ میں کیسے نبی ہوں. بولا میرا نام ہے غلام احمد. غلام کا کاٹ دو پھر کیا رہتا. بولا احمد. بولا قرآن کے اندر ذکر ہے وہ اسمہ ہوا احمد. جو نبی آئے گا اس کا نام احمد ہوگا. اور احمد اور محمد یہ دونوں نام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو اس نے لاجک جواب دیا مولانا ثناء اللہ امرتسری نے. بولا یہ تو جاہل ہے اس کو اسی انداز سے جواب دیا جائے. بولا میرا نام کیا ہے. بولا ثناء اللہ. بولا ثنا کاٹ دو پھر کیا رہتا. بولا اللہ رہتا. بولا میں نے تجھے بھیجا ہی نہیں. بولا جھوٹے کن لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے. عوام کو تو بیوقوف بنا سکتا ہے.
مگر جو صحابہ کے وارث ہیں ان کو بیوقوف نہیں بنا سکتا. اللہ رب العالمین نے یہ صلاحیت جو ہے علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ میں رکھی. وہ جہاں پر بھی تقریر کرتا اسے رد کرنے کے لیے ہر جگہ پر پہنچتا. مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ آج تو بڑے دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس کے ساتھ فلانی نے بھی مناظرہ کیا, کوئی فائدہ نہیں ہوا, بڑے مناظرے ہوئے. لیکن ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کے سامنے آنا اس کو ایسے ہی لگتا تھا جیسے موت کے سامنے کوئی کھڑا ہو جائے, کیونکہ دلائل تھے, وہ دلیل سے بات کرتے ہیں. تو لاسٹ پر جب وہ مرا, کیسے مرا؟ مرزا نے دعا مانگی, تنگ آ گیا, بولا اے اللہ ثناء اللہ نے بہت تنگ لایا مجھے, ہم دو میں سے جو حق پر ہے اس کو زندہ رکھ, جو جھوٹا ہے اس کو اس کی زندگی میں ذلت والی موت عطا کر. دعا منظور ہوئی اللہ کے, دعا منظور ہوئی. مرزے کو ہیضے کی بیماری ہوگی, بار بار پیشاب آنا, بار بار میں بیت الخلا میں جانا, اور آخرکار اس کی موت بھی وہی ہوئی, ذلت والی موت. اور علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ قریباً 20 سال تک زندہ رہے. اس کے بعد دین کی دعوت دیتے رہے, تبلیغ کرتے رہے. تو میرے نبی نے فرمایا کہ 30 جھوٹے کذاب دجال میری امت میں ایسے پیدا ہوں گے جو دعویٰ کریں کہ ہم نبی ہیں لیکن وہ جھوٹے ہیں, کذاب ہیں. تو یہ قیامت تک آتے رہیں گے. یہ نشانیاں جو ہیں یہ ہو چکی ہیں. یہ تھی 11ویں نشانی کہ جھوٹ ہے, کذاب. آپ کو میں اس کا فوٹو بھی دکھا سکتا ہوں. یہ ہے وہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا, یہ ہے وہ کذاب. تو اللہ رب العالمین نے اس کا خاتمہ کر دیا, کیونکہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبی لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں, میں خاتم ہوں, آخری ہوں, میرے بعد کوئی نہیں. جب نبی آخری ہے, کتاب بھی آخری, نبی آخری ہے, امت بھی آخری ہے. اب کوئی امت نہیں, کوئی نبی نہیں, کوئی کتاب نہیں. تو اللہ رب العالمین نے اس کو اپنے انجام تک پہنچا دیا. تو ہمارا کام یہ ہے کہ جب ہم وہ نشانیاں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی جب وہ پوری ہونے لگے یا ہو رہی ہو, فتنوں کا ظہور جب ہو جائے, تو ہمارا ایک کام ہے اعمال میں جلدی کرنا. کیونکہ جب وہ بڑی 10 نشانیاں جو میں نے پہلے جمعے کو آپ کو بتائی تھی, جس میں جو سورج ہے الٹا طلوع ہوگا, اس کے بعد کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی. جب بڑی نشانی ہو, دجال آئے گا, اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی. اس سے پہلے توبہ کر لو. اب یہ ہمیں پتہ ہی نہیں کب آئے گا. جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں پڑھ لوں گا نماز, ابھی میں چھوٹا ہوں, وقت آئے گا پڑھ لوں گا, چھوڑ دوں گا گناہ. لیکن اگر وقت آنے سے پہلے جب اس کے دماغ میں یہ ہو کہ میں توبہ کر لوں گا, اس سے پہلے موت کا فرشتہ آ گیا, تو پھر کیا بنے گی؟ تو اس لیے کوشش یہ ہو, کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی پیشن گوئیاں کی ہیں, قیامت کی نشانیاں جو بھی بتائی ہیں, وہ ایک ایک پوری ہو جائیں گی. ہمیں اسی طرح سے یقین ہے جس طرح سے ہمیں یہ یقین ہے کہ ایک دن ہم نے اس دنیا کو چھوڑنا, اس درجے کا یقین ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں, دجال کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا. آدھی سے زیادہ امت اس کے ساتھ چلی جائے گی, کیونکہ وہ کرتب ہی ایسے دکھائے گا. جب ایک آدمی آپ کے سامنے
कद्दू का बीज या कोई भी फल बोएगा, उधरी नखल चलेगा, उधरी फल देना शुरू करेगा। तो हर एक जिसने किताब और सुन्नत को नहीं पढ़ा होगा, उसका ईमान जो है वो डगमगाएगा। इसलिए अगर शेर आ रहा हो, आपको यह पता है कि शेर आ रहा हो, उससे बचने के लिए अपने पास सामान रखिए। दजाल आ रहा है, किताब और सुन्नत के हथियारों से लैस हो जाइए, ताकि हम उस फितने का मुकाबला कर सकें। छोटा सा जादू दिखाता कोई बाजार में, बस उसके पीछे बड़ा पीर साहब है, पहुंची हुई सरकार, और कहां पहुंची? ये तो जहन्नम में पहुंची। जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम से भटका हुआ हो, वो कभी भी मोमिन नहीं हो सकता, वो पहुंची हुई सरकार नहीं हो सकता। आखिर पर एक बात बताऊं, कल सोशल मीडिया में मैंने देखा, किस हद तक ये सही है, कहां की बात है। एक देवबंद के मुफ्ती साहब उसका जिक्र कर रहे थे कि शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहीमुल्लाह, जिनके हम भी मरीद हैं, अहले हदीस सबसे ज्यादा मरीद है उनके, क्योंकि हमारी नमाज जो है वो पीर साहब वाली नमाज है। इंशाअल्लाह कहीं पर उसकी मूर्ति बनाकर उसको दूध से नलाया जा रहा, यहां तक पहुंच गए, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम फिर उसी तरह से दीन को छोड़ोगे, उसी तरह से शिरक करने लगोगे जिस तरह से पहले करते थे। यह जिक्र सहाबा के बारे में नहीं था, क्योंकि सहाबा के बारे में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा यकीन था, यह शिरक नहीं करेंगे, यह होगा, कयामत से पहले होगा। कल दिखा रहे थे, मेरे पास वो वीडियो मौजूद है, दिखा रहे थे, लेकिन मैं ये यकीन से नहीं कह सकता क्या यह कोई प्रोपेगेंडा है या और कोई चीज है, मैं नहीं बता सकता। लेकिन होश के नाकल्लो मुसलमानों, इसी तरह से पिछली उम्मतें जो गुमराह हो गई थी, अगर बचना है, अपनी आखिरत को बचाना है, दुनिया को बचाना है, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई एक एक बात पर अमल करो, यही नजात का जरिया है। रब काबा की कसम, मेरा रसूल है, इसकी निस्बत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे आमाल में कमजोरी हो सकती है, लेकिन जो हम आपके सामने बात रख रहे हैं, यह इसी तरह से हक है जिस तरह से सूरज चढ़ा है, धूप लगी है ना, यह हक है जो बात हम यहां पर बताते हैं, क्योंकि हमें यह मालूम है, ला तकज़िबु अलैया फ़इन्नहु मन कज़्ज़ब अलैया हुवा फ़िन्नार, मुझ पर झूठ मत बांधो, जिसने मेरी तरफ झूठ बांधा वो अपना ठिकाना जहन्नम में समझ, यह हम जानते हैं। इसलिए ऐसी हमाकत हम मिंबर पर नहीं कर सकते। हाँ, हमारे अमाल कमजोर हो सकते हैं, हमारे अंदर कमजोरी हो सकती है भाई, मैं हम मानता हूं, हम इसके का एतराफ करते हैं। इस मजलिस के अंदर सबसे कमजोर आदमी में हूं, सबसे कमजोर अमाल में मेरी जात है, मैं अपने आप को समझता हूं। लेकिन जो बात हम बताते हैं, रब्बे काबा की कसम, ये इसी तरह से हकीकत है जिस तरह से बाहर धूप लगी है, सूरज निकला हुआ है, जिस तरह से ये हक है, इसी तरह से ये भी हक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल व मन युद्लिलहु फला